وہ کہتے ہیں نا کہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، ایسی ہی کوئی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ لائبہ خان کی جو میرج کنٹروورسی ہے اس کو لے کے ساری دنیا بات کر رہی ہے۔ میں نے بھی اس خبر کے بارے میں بات کی اور میسیجز بھی شیئر کیے جو لوگوں نے کیے تھے ان کے شوہر کی پہلی شادی کے حوالے سے، اور اسی کو لے کے کچھ اپڈیٹس ہیں جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور ضروری ہوتا ہے شیئر کرنا، بیکاز جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو تصدیق کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہاں، غلطی کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے، اور پھر جب تک وہ خبر پائے تکمیل تک نہ پہنچ جائے تب تک آپ کو اس کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے۔ تو بھئی شادی جو ہے فائنلی رخصتی ان کی ہو چکی ہے۔ خوبصورت لگ رہی تھیں، ڈریس لوگوں کو بہت زیادہ پسند نہیں آیا۔ ڈریس پہ جو ہے وہ مشین ورک ہوا ہوا تھا، کڑھائی، عجیب سا ڈیزائن تھا، بٹ چلو ایٹ لیسٹ ٹریڈیشنل ڈریس تھا اور دلہنوں والا لک تھا، اور میک اپ بہت اچھا ہوا تھا لائبہ خان کا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ خیر ان کے ہسبینڈ کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں، اور جیسے میں نے شیئر کیا کہ ان کے ہسبینڈ کی پہلی بیوی موجود تھیں اور ایک بیٹی بھی ہے، اور یہ لوگ نیو یارک میں رہتے تھے، اور ان کے نیبرز اور ان کے کوئی جان پہچان والے لوگ تھے جو ان کو پرسنلی جانتے تھے، انہوں نے اس کے حوالے سے بتایا کہ ہی واز آلریڈی میرڈ اینڈ ہی ہیز ون ڈاٹر۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ لائبہ سے شادی ہوئی؟ کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کی شادی ختم ہو گئی ہو اور آپ دوسری شادی کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لڑکی کو بھی نہیں فرق پڑنا چاہیے۔ لیکن لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ایک ایسا مرد جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھا لیکن اس کی ایک بچی بھی ہے، تو لائبہ کو کس چیز کی کمی تھی؟ لائبہ کے پاس فیم تھا، لائبہ اچھی شکل صورت کی تھی، تو پھر اس نے ایسا مرد کیوں چوز کیا؟ اب یہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف گرین کارڈ کا لالچ ہے، اور یہ لالچ جو ہے ایک دن پورا ہو جائے گا۔ جب گرین کارڈ ہاتھ میں آئے گا تو لائبہ اس کو لات مار دے گی۔ اب لائبہ لات مارے گی یا نہیں مارے گی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور لائبہ اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی ہے یا صرف اس کو گرین کارڈ کا لالچ ہے، بیکاز دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی ہم امریکہ جائیں، امریکہ ہم جائیں گے تو وہاں پہ جا کے ہمیں سرخاب کے پر لگ جائیں گے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں امریکہ رہی ہوں، میں امریکہ سے واپس پاکستان آئی تھی، اور اس کے بعد پھر میرے پاس بہت سارے مواقع تھے کہ میں دوبارہ چلی جاتی، میں سب چھوڑ چھاڑ کر آ گئی، اور ہاں میں وزٹ کرتی رہی لیکن مجھے وہاں پہ رہنا نہیں تھا، بیکاز مجھے لگتا ہے کہ اپنے ملک کے اندر آپ کے پاس اگر اچھا لائف اسٹائل ہے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں اچھا لائف اسٹائل، تو اس ملک سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کرائم یہاں پر ہے تو وہاں پر بھی ہے، یہاں پہ تو پاکستان میں جو حالات ہیں سب کے سامنے ہیں، لیکن امریکہ میں ایز اے تھرڈ گریڈ سٹیزن رہنے سے بہتر میں پریفر کرتی ہوں کہ آپ پاکستان میں ہی رہیں۔ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا جب سارے کام خود کرنے پڑیں گے۔ یہاں پہ تو ہماری بہت عیاشیاں ہیں، جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہمیں ہیلپ مل جاتی ہے، اور ہمارے پاس نوکر چاکر ہوتے ہیں۔ خیر وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہی بات ہے کہ مدعے پر اگر ہم آئیں تو یہ چیز جو ہے دوبارہ کنفرم کی ہے، میری پرسنلی بات ہوئی میسیجز پہ، مجھے یہ جو دو خواتین تھیں انہوں نے بتایا کہ جی بیسکلی جو جواد ہے وہ لائبہ کو پسند کرتا تھا، اور وہ اس وقت اپنی ریلیشن شپ میں تھا، اس کی شادی تھی اور لائبہ کو پسند کرتا تھا، اور اس شادی کے دوران ہی اس کی لائبہ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور لائبہ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اس نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑا۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ان کو جانتے ہیں، اب اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک نہیں دو نہیں تین لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ پسند کی شادی ہے۔ اور جہاں تک بات تھی جو میں نے کہا کہ جی لائبہ کا کزن لگتا ہے، تو وہ میں نے یہی کہا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی ابھی تصدیق نہیں ہوئی ہے، تو جن لوگوں سے میں نے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں وہ لائبہ کا کزن نہیں لگتا، ان کی ایسے ہی ایک ہوتا ہے نا کہ جان پہچان ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے کسی کے تھرو، تھرڈ پارٹی کے تھرو، تو اس طرح سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ بات تو یہاں پہ ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ایک لو میرج ہے اور وہ اس کا کزن نہیں لگتا، جان پہچان تھی۔ اور سیکنڈلی یہ کہ دکھ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے اپنے ہنستے کھیلتے گھر کو جو ہے وہ خراب کر دو۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ریلیشن شپ آئیڈیل ہو، اور آپ کو چاہے وہ مرد ہو عورت ہو دونوں کو سیکریفائزز بھی کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے، اینڈ دیٹس اوکے۔ ہر ریلیشن شپ میں یہ دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک مرد اگر اپنی بیٹی کی پرواہ نہ کرے، بیوی تو چھوڑ دینا، طلاقیں تو ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن انسان کو ہوتا ہے کہ یار میری بیٹی ہے،
اگر میں آج کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں تو کل کو میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جس نے بے وفائی کرنی ہوتی ہے، جس نے کچھ غلط کرنا ہوتا ہے، وہ اس بارے میں نہیں سوچتا. تو خیر جواد نے اپنی پہلی شادی کو ختم کیا اور لائبہ سے شادی کی، اور لائبہ نیو اباؤٹ دیٹ. خیر اب دونوں کی شادی ہو چکی ہے اور اللہ کرے کہ یہ شادی چلے اور وہ دونوں خوش رہیں. جو بھی کچھ تھا پاسٹ میں تھا، جو گھر برباد ہونا تھا وہ ہو گیا. اب جو نیا گھر بسنے جا رہا ہے وہ جو ہے بسا رہے، یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. ہم نے اس طرح کی بہت ساری شادیاں دیکھی. ثنا اور شعیب ملک کے حوالے سے اگر بات کی جائے، دونوں کی شادیاں ہوئی ہوئی تھیں. ایک اتنی بڑی سپر ڈوپر انٹرنیشنل اسٹار ثانیہ مرزا جیسی عورت کے ساتھ شعیب ملک کی شادی ہوئی، جو کہ شعیب ملک اگر گراف کی بات کریں تو شعیب یہاں تھے تو ثانیہ وہاں تھی. بچے تھے، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی شعیب ملک، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ ہیبچول ہے، اور میری بھی ایک دو ایسی جاننے والیاں تھیں جن کو وہ ڈیٹ کر رہے تھے جب وہ شادی میں تھے. اور جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں بہت خفا تھی کہ یار یہ آدمی کیسے اپنی بیوی کو چیٹ کر سکتا ہے. لیکن پھر وہی والی بات ہے، جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. اور ثنا جاوید جو ہے وہ بھی خصلتاً ایسی تھیں اور انہوں نے بھی اپنے شوہر پہ چیٹ کیا. مطلب وہ شعیب ملک کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی اور دوسری طرف جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ، جو کہ ایک بہت اچھے انسان ہے. اور ان کی آپ پوسٹ دیکھیں، آپ ان کی زندگی دیکھیں، مجھے بڑا ہی وہ ڈیسنٹ اور سمجھدار لڑکا لگتا ہے. عمیر جسوال. تو دونوں نے ایک دوسرے کے اسپاؤسز کو دھوکہ دیا، اور ایسی ہمارے پاس بہت ساری اور بھی مثالیں ہیں. لیکن دھوکہ جو ہے وہ گھوم کر آتا ضرور ہے. اور ایسے انسان کے ساتھ رہا بھی کیسے جا سکتا ہے نوئنگ کہ یار یہ اپنے پارٹنر کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو آپ کو ڈر نہیں لگے گا کہ کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ کر دے. خیر یہ تو روٹین کی بات ہو گئی ہے، دھوکے بازیاں اور سارا کچھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ان ساری چیزوں سے. تو لائبہ کی شادی کے حوالے سے یہ اپڈیٹ تھی. لائبہ نے سٹوریز بھی شیئر کی تھیں مولانا طارق جمیل کی، اور اس کا انڈائریکٹلی شی واز ٹرائنگ ٹو سے کہ بھائی اپنے کام سے کام رکھیں اور اس طرح کی تنقید نہ کریں، دوسروں کے پرسنل میٹرز میں بات نہ کریں. اور ہانیہ عامر نے بھی ایک پوسٹ شیئر کی کہ جی شادیوں کو تو چھوڑ دیں، جو دلہنیں ہیں ان کو ڈسکس نہ کریں انہوں نے کیا پہنا ہے کیا نہیں. میں یہاں پہ ایک بات یہ کہوں گی کہ دیکھیں، جب آپ ایک پبلک فگر ہوتے ہیں، آپ ایک اسٹار ہوتے ہیں، سیلیبریٹی ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو جو بنانے والے ہیں، آپ کو یہ جو شہرت جن کی وجہ سے ملی ہے وہ ہے عوام. تو وہ عوام جو ہے وہ پھر جاننا چاہتی ہے، اور یہ شروع دن سے یہی چلا آ رہا ہے، چاہے وہ ہالی ووڈ ہو، بالی ووڈ ہو یا لالی ووڈ ہو. لوگ چاہتے ہیں کہ جن کو انہوں نے اسٹار بنایا ہے، جن کو وہ پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے ان کو پتہ ہو. اور یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں، گھوم پھر کے پتہ چل جاتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ غلط نہیں ہیں تو کھل کے اس کے بارے میں بات کریں. اور اگر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں. اس سے جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں ان کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. خیر اس چیز کے بارے میں میرے خیال سے بہت زیادہ بات ہو چکی ہے. آئی ہوپ کہ اس کے بارے میں مزید کوئی چیز کھل کے نہ آئے. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جواد واز آلریڈی میرڈ، اور شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی لائبہ خان کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ رہا، اور پھر اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا بیکاز جیسے ایک خاتون نے کہا تھا کہ بھائی میری ویڈنگ میں جواد آیا تھا اور اس نے یہ بات کی تھی کہ میں لائبہ سے شادی کروں گا 5 سال پہلے. تو لگتا یہی ہے کہ 4-5 سال سے ان دونوں کا ریلیشن شپ چل رہا تھا. اب یہ گرین کارڈ کا لالچ ہے یا کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مارننگ شو کوئین